یہ واقعہ میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا استغفار کی برکت اور فضیلت کے متعلق۔ میں چاہوں گا کہ آپ تک بھی یہ واقعہ پہنچا دوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر پہ نکلے، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس دور کے اندر آج کی طرح کی جدید سواریاں، تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں، بلکہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے تک بہت وقت لگ جاتا تھا۔ تو ایک علاقے میں جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے تو عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اور آپ کو علم ہوگا کہ اللہ والوں کا دل مسجد اور اللہ کی عبادت کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ آج اسی مسجد میں رات گزاریں گے، اللہ کے حضور مناجات میں رات گزرے گی، عبادت اور اطاعت میں رات گزرے گی۔ لیکن مسجد کے متولی نے انہیں وہاں رات گزارنے کی اجازت نہیں دی۔ مسجد کے متولی کا کہنا تھا کہ آپ کو ہم یہاں رات گزارنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم اجنبی لوگوں کو اپنے ہاں مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو حضرت امام اور مسجد کے منتظم کے مابین ابھی بات چل رہی تھی کہ ایک نان بائی پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو منتظم نے بتایا کہ یہ شخص اس مسجد میں رات گزارنا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے اجازت نہیں دے سکتے۔ نان بائی نے دیکھا کہ ایک روشن چہرے والا انسان، عبادت کا نور انسان کے چہرے سے جھلکتا ہے۔ جب آپ کے دل کے اندر روشنی ہوگی تو وہ روشنی آپ کے چہرے پہ ضرور نظر آئے گی۔ جس کمرے کے اندر بلب جل رہا ہو تو درزوں سے اور روشن دانوں سے اور کھڑکیوں سے روشنی ضرور جھلکتی ہے، باہر دیکھنے والے کو نظر آتی ہے۔ تو نان بائی نے جب دیکھا کہ ایک خوبصورت چہرے والا انسان اور اسے یہ منتظم مسجد میں رات گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے اجازت دینے کو، تو اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا کہ اے مہمان، آپ میرے ساتھ چلیں، آج کی رات آپ میرے مہمان بنیں، یہ میری سعادت ہوگی۔ امام اس کے ساتھ چل پڑے۔ اب وہ نان بائی تھا، ساری رات آٹا گوندتا رہا، اور ایک ہی کلمہ اس کے ورد زبان تھا، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ استغفار ساری رات پڑھتا رہا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اوراد بھی کرتے رہے اور اسے بھی بغور دیکھتے رہے۔ جب رات گزر گئی اور پچھلا پہر ہوا اور یہ اپنے کام سے فارغ ہوا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے ایک سوال پوچھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے دوست، تم ساری رات ایک ہی کلمہ کا ورد کرتے رہے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، تو کیا تمہیں اس ورد کا کوئی فائدہ بھی ملا ہے؟ اس میزبان نے، اس نان بائی نے فرمایا کہ اے خوبصورت چہرے والے مہمان، مجھے اس ورد کے بہت زیادہ فائدے ملے ہیں۔ میں انتہائی غریب آدمی تھا، میں در در بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایک دن زندگی سے تنگ آ کے میں ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا، اور اسے میں نے عرض کیا کہ زندگی بڑی تنگ دست ہو چکی ہے، اور مال و دولت کی کمی کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں۔ اللہ کے ولی نے مجھے یہ ورد بتایا کہ تو استغفر اللہ العظیم پڑھا کر۔
میں نے ہر پل، ہر لمحہ، ہر لحظہ استغفر اللہ العظیم کو اپنا ورد زبان بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے مجھ پہ مال اور رزق کے دروازے کھول دیے، اور میں کبھی اتنا نادار ہوتا تھا کہ لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس ذکر کی برکت کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا رزق عطا فرمایا کہ آج آپ جیسا معزز شخص میرا مہمان ہے، اور اللہ میری اس ذکر کی برکت کی وجہ سے ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے جو شاید قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ تو جانتے ہوں گے اس علاقے کے اندر ایک بہت بڑا عالم رہتا ہے، ہزاروں جس کے مرید ہیں اور جس کے ہزاروں طالب علم ہیں۔ میں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس سے ملاقات کروا دے، لیکن ابھی تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی، شاید اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے دریافت کیا کہ اس عالم کا نام کیا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ اس عالم کا نام ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام یوں ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ایسے سیدھے ہوئے، اور فرمایا لقد جررت الیک، اللہ کی قسم مجھے گھسیٹتے ہوئے اللہ تیرے پاس لے کے آ گیا۔ اس ورد کی اتنی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے، تمہاری یہ دعا اللہ نے قبول کر لی، اللہ نے مجھے مسجد میں رات گزارنے نہیں دیا، مجھے اللہ تیرے پاس لے کے آیا اس ورد کی برکت سے۔ اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہیں، اللہ آپ کو قوت کے اوپر قوت عطا فرماتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آسانی والا اور آسانی بانٹنے والا بنائے، اللہ آپ کو بھی آسانیوں والا اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔